محسن صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں انڈیا کے خلاف پاکستان کے پاس ایک چانس ہے, جو کنٹروورسی تھی اس میں بھی چانس ہے کہ اگر آپ جیت جائیں تو آپ ان کو دبا دیں گے, کوئی آپ نے بھی اس کے مقابلے پر کوئی بات اگر کہنی ہے آپ کے پاس چانس ہے. سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کسی کو خاموش کرنے کا, آپ جیت جائیں. کوئی چانس آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سوربھ گنگولی نے میری نظر میں بڑی ہماری بےعزتی کی ہے, لیکن میرے پاس اس کے لیے جواب بھی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے ساتھ بہت کھیلا ہوا ہے, اور اس نے 20 سال تقریباً پاکستان کے مقابلے پر کھیلا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے بہت دیکھا. سوربھ گنگولی کے علاوہ سنیل گواسکر, انہوں نے کہا میں محمد حنیف کے دور سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کرکٹ کو, سب سے کہتا ہے میں نے ایسی ٹیم نہیں دیکھی. کہتے ہیں دیر از نو میچ, یہ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی پاکستان کی اس طرح کی ٹیم ہے. شاید وہ سٹارز ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بچے سارے نئے نئے ہیں, کوئی ابھی تک کوئی اپنی ایک بلڈ نہیں کر سکا. جس طرح رضوان اور بابر اعظم, سوری بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے, ایون شاہین افریدی, کہ ان کے پاس ایک سٹارٹس ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ ہے یہ پلیئر. اس میں نظر آتا تھا پاکستان کو, ان سے پیچھے چلے جائیں. جس طرح آپ نے نام لیا ہے یونس خان, کیا بات ہے, ٹیسٹ ریکارڈ 10,000 سے زیادہ رنز. محمد یوسف دیکھیے, انہوں نے کئی سال نظر آئے سب سے زیادہ رنز. انضمام الحق, سعید انور, یہ پلیئرز ہوتے ہیں آپ کا. سر بالنگ کا تو چھوڑ ہی دیجیے, نہ بالنگ رہی ہے, بیٹنگ کا بھی برا حال ہو گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری انہوں نے بے عزتی کیا ہے, یا ایک سچ ہے کہ اب وہ ٹیم ہے ہی نہیں ہے جس کا مقابلہ کر سکیں؟ نہیں, ٹیم تو بڑی دور کی بات ہے جی, پلیئر ہی نہیں ہے اس وقت. آپ انڈیا کے ساتھ مقابلے کی بات کر رہے ہیں. انڈیا تو مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ان سے جیتنے کا, یہ سوچنا ہی محال ہے. دیکھیں سچ, یہ سب سے بڑا سچ ہے. میں یہاں کرکٹ پہ بات کرنے بیٹھا ہوں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سائم ایوب جو مطلب پہلے بھی اس نے ایک ہیٹرک کی ہے, ڈک کی, ایک اور کر دی ہے, تو جو بندہ ایک غلطی 3 دفعہ کنزیکٹیو میچوں میں کر رہا ہے, آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف جیت جائے گا؟ پھر آپ کا کپتان ہے, آپ نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی ہے, ایک گھبرایا ہوا بندہ ہے. دیکھیں آپ بڑے بڑے چھوٹے ٹوٹلز بھی ہم نے وہ کیے ہیں. جس وقت چھوٹا ٹوٹل ہوتا ہے نا, آپ ٹیم کو جیل کرتے ہیں, بار بار بوسٹر لگاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں, ملتے ہیں, جلتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کپتان ہمارا اتنا حواس باختہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, اور وہ درمیان میں کھڑا ایک سٹیچو کی طرح کھڑا ہو کے وہ دیکھ رہا ہے کہ پورے میچ کو, کہیں وہ کسی نیا بالر آ رہا ہے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. مڈ آف نے ایک دوسرے کو جیل ہو کے گائیڈ کر کے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے, یہ کہیں نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ابھی بات کی جن سٹارز کی بات ہم کر رہے ہیں نا, صاحبزادہ فرحان جی, جس وقت یہ نیچرل ٹیلنٹ پہ آیا, اس کا 170-80 کا وہ تھا. جن کوچز کی یہ رؤف بھائی بات کر رہے ہیں, ان کوچز کے ہتھے چڑھ کے وہ آج 126-27 پہ پھر رہا ہے. وہ جو حسن نواز ہے, وہ لمبے ہٹے مار رہا تھا, آج اس کو آج اس کے سٹیٹس نکال کے دیکھیں, جب سے یہ ٹرائی نیشن کھیل کے اور اس کے بعد کے ان کے 100 نہیں بن رہا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون ان سے یہ پوچھے گا کہ بھائی جب آپ کو ٹیم دی گئی تھی اس کی رینکنگ کیا تھی, جب آپ کو پلیئرز دیے گئے تھے ان کی رینکنگ اور سٹرائک ریٹ کیا تھی, آج کیا ہے؟ پوچھنا تو اس سے چاہیے کہ 3 دفعہ ایک پلیئر جو ہے وہ ایک ہی غلطی کر کے آؤٹ ہو رہا ہے اور 3 ڈک کر رہا ہے, تو آپ کپتان وہ اس پلیئر سے پہلے اس کوچ سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ وہ شاید ان کو کہہ رہا ہے ماڈرن کرکٹ کھیلو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, گیندیں نہیں بیٹ کرنی. نہیں, سب سے بڑا فراڈ کیا ہے؟ سب سے بڑا فراڈ ماڈرن کرکٹ ہے. کون سی ماڈرن کرکٹ ہے؟ کرکٹ میں مطلب آپ گھاس پہ نہیں, اس پہ زمین پہ نہیں, آپ سیمنٹ پہ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ 9 بال نہیں ہونا بند ہو گئی ہے, پیڈ کی بجائے کچھ اور باندھ رہے ہیں, گیند کی بجائے بارود پھینک رہے ہیں. ایگزیکٹلی سیم کرکٹ ہو رہی ہے جو آج سے پہلے تھی. انگلینڈ نے 300 رنز کر دیے ہیں. مجھے یہ بتایا وہ ماڈرن نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے, آپ 150 کر رہے ہیں. میرے بھائی ماڈرن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے ٹیسٹ ہو رہا تھا جی, 1 ڈے آنا گیا, اس کے کچھ اور لوازمات تھے. T20 آ گیا, اس کے لوازمات اور تھے. ٹیسٹ میں جو لوگ جن کے پاس ہٹنگ کیپیسٹی ہے وہ آپ T20 میں لے آتے ہیں, یہ جو اس سے زیادہ بہتر ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں. ٹیسٹ کھیلنا کو خالہ جی کا واڑا جی, ٹیسٹ مطلب یہ رؤف بھائی جو کرتے ہیں 10-10 15-15 اوور ڈیلی کرنے. یہاں فٹنس ہے آپ کے پاس 4 اوور کی, وہ بھی نہیں ہے. 4 بھی آپ نے برابر نہیں کرنے, شروع میں 2, ایک آدھ درمیان میں, ایک آدھ آخر میں کرنا ہے.
تو ہمارے جو بالر ہیں وہ ورک لوڈ مینجمنٹ 4 اوور کی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹک آپ کی فارغ ہو گئی ہے, ریڈ بال کرکٹ کھیل کوئی نہیں رہا. اس سے تو کھیلنے سے انکار کر رہے ہیں, ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, تو وہ ٹیسٹ میں نہیں کھیلنا ہی تو ہے. آپ پی ایس ایل تو کلب کرکٹ ہوتی ہے, 2 اس میں جونیئر کھیلتے ہیں, 2 آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں, 2 آپ کے اپنے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کے جو 10-12 پلیئر اچھے ہیں وہ تو شفل ہوئے ہوتے ہیں ساری ٹیموں میں. تو اس کی بیس پہ آپ یہ بتائیں نا, یہ جو محسن بھائی بات کر رہے ہیں عبدالرؤف صاحب, کہ یہ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بڑی ہم نے کہی, جس طرح میں نے بھی مثال دی جی 300 رنز ہو رہے ہیں, 200 تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کے لیے ماڈرن لڑکے لے کر آئے تھے, تو کیوں نہیں کر پا رہے یہ؟ ایک چھوٹی سی بات پھر رؤف بھائی اس کا کریں گے. یہ مجھے بتائیے, ماڈرن ڈے کرکٹ میاں داد نہیں کھیل رہا تھا, انضمام نہیں کھیل رہا تھا اس دور کے لیے, بلکہ وہ سعید انور نہیں کھیل رہا تھا, رچرڈ نہیں کھیل رہا تھا, یہ ماڈرن نہیں تھی, ان سے زیادہ ماڈرن رچرڈ جسن کا آج کا مقابلہ ہے. آپ نے ماڈرن ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکنیک, چیزیں, سکل, ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے, اسی کو ماڈرن کہتے ہیں. تو آپ آج مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ انضمام سے اچھا کھیل رہی ہے, نہیں میاں داد سے اچھا کھیل رہی ہے, عمران سے اچھی بالر ہے, یہ رؤف بھائی جیسا کوئی بالر ایک دکھا دے مجھے جو کنسسٹنٹلی اتنی بال کر سکے. تو مطلب یہ 50-50 اوور کرتے رہے 2 دن میں, تو یہاں 4 نہیں ہو رہے. تو جس بندے کی کیپیسٹی ہوگی 12-13 اوور ایک لائن پہ کرنے کی, وہی جا کے 4 کرے گا نا, انہی میں سے ہوگا. ٹھیک بالکل صحیح ہے.